الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو۔ قرآن پاک میں کئی قسم کے خطاب ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ندا ہے۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے کسی کو متوجہ کر کے اس سے بات کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں او بھائی، او فلاں، تو ہمیں اس سے بلانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا متوجہ ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، آپ سے نہیں، میں اس کو بلا رہا ہوں، اس کو ذرا متوجہ فرما دے۔ تو جب وہ دوسرا متعلقہ آدمی متوجہ ہوتا ہے تو ہم پھر اس سے اپنی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ یا ایھا الناس بھی کہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ تو یہ جو یا ایھا الناس کہہ کر اللہ بلاتے ہیں تو وہ سب انسان اس میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، بدھ ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ انسانیت کے ناطے یہ خطاب ہو رہا ہے اور انسان ہونے میں سب لوگ برابر ہیں۔ لیکن کچھ خطاب اللہ نے ایسے کیے ہیں، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خطابات قرآن پاک میں ایمان والوں کو کیے ہیں، یعنی جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے صدق دل سے، اس کی گواہی دے لی ہے، اس کا اقرار کر لیا ہے، وہ ایمان والوں کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ اب جو بھی حکم آئے گا وہ ان کے لیے ہوگا۔ تو قرآن پاک میں کافی جگہوں پر 100 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم ویسے تو سارا قرآن ہی ہمارے لیے ہے، ہدایت ہے، اس کا ایک ایک حرف نور ہے، برکت ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بندوں سے اللہ کے تعلق کا مظہر ہے،
تو ویسے تو اس کا ایک ایک حرف برکت ہی برکت، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، سارے ہی سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن فرمایا کہ اگر وقت نہیں ہے، قلت وقت ہے، تو تم کم سے کم اتنا کر لو کہ وہ آیتیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ آیتیں کم سے کم پڑھ لو اور اس کو سمجھو کہ اس کے اندر اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ سے ہو رہی ہے، جو میرے سے ہو رہی ہے، ہر مسلمان سے ہو رہی ہے. تو آج کی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے متعلقین کو بچاؤ. کس بات سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ، آگ سے، اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اس آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، گیس پٹرول نہیں ہے جس کے سرے پہ وہ آگ جلتی ہے، بلکہ وہ پتھر ڈالے جاتے ہیں اس کو دہکانے کے لیے. تو اتنی شدید آگ ہے جہنم کی آگ. فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ. اس میں سب سے پہلے اپنا آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیونکہ انسان کو فطری طور پر اپنے آپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اپنے متعلقین کو بچاؤ. متعلقین میں سب سے پہلے اس کے اہل خانہ ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں. پھر اس کے بعد آگے یہ ایک دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں کی پھر اولادیں ہیں، پھر پھوپھی، خالہ اور ماموں، چچا، یہ ہیں. ان کا ایک دائرہ انسان کے ساتھ وابستہ ہے. تو حسب مرتبہ یہ حکم متوجہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی جان، اس کو بچاؤ، اور پھر اپنے متعلقین کو بچاؤ. متعلقین میں خاص طور سے جس کی ذمہ داری انسان پر زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اس لیے کہ بیوی شعور کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنی تربیت بنیادی کہیں سے لے کر آتی ہے. آگے تو اس نے اب زندگی گزارنی ہوتی ہے، عملی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے شادی کے بعد. لیکن جو اولاد ہمارے گھر میں آتی ہے، انسان کے پاس آتی ہے، اس کی ذمہ داری اس پر کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سیاہ سفید ماں باپ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے. اس کی تختی تو بالکل صاف ہے. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو صاف تختی لے کے آتا ہے، وہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت تو دین توحید ہے، دین اسلام فطرت ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، بت پرست اور مشرک بنا دیتے ہیں. یہ بعد کے والدین کا کردار ہوتا ہے انسان کے. یعنی گویا کہ آدمی کے جنت میں جانے میں، جہنم میں جانے میں بنیادی کردار اس کے والدین کا ہے. اور ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے، بلکہ ان سے بھی اچھی ہو جائے. یہ بھی خواہش ہوتی ہے. حالانکہ عام کسی آدمی کی نسبت ہمارے دل میں جذبہ نہیں پیدا ہوتا. اگر ہمارا کولیگ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری دوست ہے، ہماری ہم جماعت ہے، تو ہمیں دل سے یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوتا کہ یار یہ آگے نکل جائے میری خیر ہے. یہ ہم اپنی گردن نیچے رکھ کے کہیں اس پر پاؤں رکھ اور پاؤں رکھ کے تو آگے نکل جا، یہ جذبہ نہیں ہوتا. خال کوئی کروڑوں میں ایک انسان ہو جو ہو جس کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مار کر اگلے کا کام بنا دو. لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، انسان ہے. لیکن اولاد کے معاملے میں والدین ایثار کا شکار ہوتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد انسان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، توسیع ہوتی ہے. اولاد کے اندر آدمی کو اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا نام نظر آ رہا ہوتا ہے. جو ہی شادی ہوتی ہے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو فکر مند ہو جاتے ہیں. جو بھی میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے متعلقین ہوتے ہیں، وہ بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اولاد نہیں آ رہی ہے، بوٹا نہیں لگ رہا. یعنی گویا کہ اگر یہ آدمی دنیا سے ایسے ہی چلا گیا تو اس کا پیچھے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، کوئی نسل نہیں ہے، نام و نشان باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. یہ ایک خیال ہوتا ہے. تو جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اصل میں اس کو اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ، یعنی اپنی جگہ اس کو انسان تیار کرتا ہے کہ بیٹا تیار ہو تیار ہو تیار ہو، میری جگہ تو نے آ کے بیٹھنا ہے. اگر کوئی عالم ہے تو وہ ممبر پر بٹھانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے اپنی اولاد کو. اگر کوئی تاجر ہے تو اپنی سیٹ پر بٹھانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے. اگر کوئی ملازم ہے تو اپنی گریڈ پر بٹھانے کے لیے اپنی اولاد کو خواہش مند ہوتا ہے. اس کے لیے پورا تگ و دو کرتا ہے، جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے. تو یہ ایک فطری خواہش ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو جیسے ہمارے سامنے دنیا کے نظام چل رہا ہے انسانوں کا، ایسا نظام نہ چلتا. وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور جب بچہ سنبھل جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، خود کھانے پینے چرنے کے قابل ہو گیا، تو بچہ کہیں ماں باپ کہیں، بس ختم کہانی. وہ اپنی دنیا بساتے ہیں، والدین اپنی دنیا بساتے ہیں. تو لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہے. انسان کا تعلق معاشرے میں گہرا ہوتا ہے. تو اولاد کے اندر آدمی کو اپنا آپ نظر آتا ہے. اور اگر آپ غور فرمائیں تو اولاد جب انسان کو ملتی ہے نا تو آدمی یوں سمجھیے کہ اس کی اپنی لائف وہ سمجھتا ہے کہ میری ختم ہو گئی. اب جو میں نے اپنا جینا تھا وہ جینا ختم ہو گیا، اب میں نے ان کے لیے جینا ہے، ان کو کچھ بنانا ہے. یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. تو خود گویا کہ والدین اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مار کر اپنی جگہ اولاد کو جوان کرتے ہیں. مارنے کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات مارتے ہیں، آرام قربان کر دیتے ہیں. اگر ان کے پاس ایک روٹی ہے تو والدین خود بھوکے سو جائیں گے لیکن اولاد کا پیٹ بھریں گے. یہ مارنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی جس کی 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی. تو اس نے کہا مجھے کوئی کھانے کے لیے چیز دو. میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، کیونکہ ازواج مطہرات اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی، جو آتا تھا رائے خدا میں لوٹا دیتی تھی. بس اس کے بعد فاقہ ہے، توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو فرماتی میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی. اس نے 1 کھجور ایک بچی کو دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی، اور اپنی کھجور کھانے لگی. بچے چونکہ تیز ہوتے ہیں تو ان دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجور کھا کے پھر ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو اب ماں نے کیا کیا کہ اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں بانٹا اور بانٹ کر پھر دونوں ان کو دے دیے. یہ کیا اس نے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑی یہ منظر دیکھ کر میں بڑی ایک حیرت میں بھی آئی، یہ خوشگوار قسم کی حیرت مجھے ہوئی، چونکہ وہ صاحب اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہوئی. تو فرماتی ہے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمائی. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ماں کی محبت ہے، یہ اس کا ایثار ہے، اس کے جذبہ قربانی ہے جو تم نے اس کو دیکھا ہے. اور پھر ساتھ ہی اس طرف بھی متوجہ فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندے سے اس کی ماں سے کہیں زیادہ پیار ہے. جتنا تم نے پیار اس کو دیکھا، ایثار ادھر دیکھا، اس سے کہیں زیادہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 100 حصے، جن میں سے 99 حصے اپنے پاس ہیں.
ایک حصہ اللہ نے تمام مخلوقات میں بانٹ دیا ہے. تمام مخلوقات، جن، انسان، چرند، پرند، حیوان، فلاں 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 فلاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان سب کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، والدین کے اندر، والدہ کے اندر، یہ سب فرمایا کہ اس ایک حصے کا حصہ ہے. 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو والدین کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ کچھ بن جائے. تو گویا کہ والدین کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں بن سکے، ہمارا وقت تو گزر گیا، اب گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، لیکن یہ ایک نیا چانس اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھا کر دوں اور اپنے سے بھی اچھا کر دوں. جہاں جہاں سے مجھے مار پڑی ہے وہاں میری اولاد کو مارنا پڑے، جہاں جہاں سے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی ہے اولاد کو نہ اٹھانی پڑے، جہاں جہاں سے مجھے مشکلات پیش آئی ہیں اور میرے پاؤں پھسلے ہیں، ڈگمگایا ہوں، گرا ہوں، کپڑے خراب ہو گئے تھے، میرا کردار خراب ہو گیا تھا، وہاں سے میری اولاد کو نہ گزرنا پڑے. تو گویا کہ اولاد اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیتے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ دیتے ہیں اور اس ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں کہ اب تم نے وہ غلطیاں نہیں دہرانی جو تمہاری زندگی میں پیش آئی ہیں. اور ہر انسان کا یہ جذبہ ہوتا بھی ہے. تو اسی جذبے کو عملی شکل میں لانے کا نام تربیت ہوتا ہے. کہتے ہیں اولاد کی تربیت کرو. اسی جذبے کو عملی شکل میں لانے کا نام اچھے طریقے سے تربیت ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا. یعنی آپ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ دنیا میں جتنے بڑے گفٹ کسی والد نے اولاد کو دیے ہیں سارے سامنے رکھیں. بڑے سے بڑا کسی والد نے سلطنت دے دی ہوگی، خزانوں کے منہ کھول دیے ہوں گے اولاد کے لیے، کسی نے گاڑی دی، کسی نے مکان دیا، کسی نے کچھ جتنے کچھ بھی دے سکتا ہے. اور مزید آپ اور سوچیں کہ جتنا کچھ اس سے بڑھ کر کیا کچھ دیا جا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب ایک طرف ہے. یعنی اگر ایک آدمی یوں سمجھیے کہ اپنی اولاد کو دنیا بھر کے ہفت اقلیم کی سلطنت اور جتنے خزانے موجود ہیں سب دے دے، اس کو ایک طرف رکھ لے. ایک بچے کے والد نے تو یہ کر دیا اس کے ساتھ. اچھا جی، دوسرے بچے کے والد نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ایک زندگی گزارنے کا اچھا گر اور طور طریقہ دے دیا. ادب حسن، زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنے کا، اچھے طریقے سے گزارنے کا، بڑے کے ساتھ بات کرنے کا، چھوٹے کے ساتھ معاملہ کرنے کا، ماں کے ساتھ بولنے کا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا، غریب کی مدد کا، یتیم کے ساتھ غمخواری کرنے کا، کسی مریض کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، یہ جذبہ دے دیا اور اس کو طریقہ دے دیا. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف پوری دنیا کی سلطنت ہے، پوری دنیا کی دولت ہے، شاہی خزانے ہیں، محلات ہیں، بینک بیلنس ہیں، جتنے بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرف وہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والا پلڑا بھاری ہے، یہ افضل ہے من ادب حسن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. جس والد نے اپنی اولاد کو بہت سا مال دیا ہے لیکن تربیت نہیں کی ہے تو وہ ایک چھوٹتے ہی وہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ میں مال اڑائے گی اور پھر اس کے لیے بدنامیوں کا باعث بنے گی. وہ اس مال کو جو مال والد نے کما کر اولاد کے ہاتھ میں دیا لیکن تربیت نہیں کی، اولاد کو نیک نہیں بنایا، اسی مال کو وہ اولاد اس باپ کے لیے وبال جان بناتی ہے. اسی مال کو جو تعلقات بنا کر اس نے دیے، جو پیٹرن بنا کر اس نے دیا، اسی پر چل کر اس کے لیے درد سر بنتی ہے وہ. اس لیے فرمایا نا کہ جب اللہ سے اولاد مانگو تو نیک مانگو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
نبیوں نے جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اولاد کے لیے جھولی پھیلائی ہے، تو فرمایا کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دینا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد دینا۔ نبی جب نیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبی کا گھر، نبی کا خون، نبی کی نظر، نبی کی تربیت سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں یا اللہ نیک دینا۔ تو اس لیے خالی اولاد کبھی نہ مانگے۔ اگر خالی اولاد مانگ لی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، جا نیک اولاد مانگی جائے۔ پھر جب اللہ اولاد دے دیں تو اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک نشست میں پھر چند منٹ میں سمٹنے کا نہیں ہے، لیکن چند باتیں ہیں بنیادی جن کے کو سامنے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد کا رخ سیدھا رکھتے ہیں اپنے فضل سے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں، پہلے بھی ایک آدھ مجلس میں عرض ہوئی ہے کہ اپنے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے ہم کہ میں تجھے سیدھا کر دوں گا، یہ نہیں، اس کو تو نکال ہی دیں، اپنے ذہن سے نکال دیں، اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کہتا ہے کہ میں تجھے سیدھا کر دوں گا، مار مار کے تجھے جو ہے وہ تیرا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اولاد، جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی، اولاد آپ سے الگ کچھ نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا بازو ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہی گلے کو واپس آتا ہے۔ تو اولاد کو اگر آپ بہت ماریں گے، پیٹیں گے، بہت سختی بھی کریں گے اس پر، تو دکھ کس کو ہوگا؟ بعد میں بستر میں جا کے خود ہی رو رہے ہوں گے آپ۔ تو اس لیے انسان کچھ نہیں کر سکتا میاں، یہ اللہ سے کروانے کا معاملہ ہے، اللہ سے مانگے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کی نیک ہونے میں، فرما بردار ہونے میں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے میں، ٹھنڈک کا لفظ استعمال کیا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرآن پاک میں کہا اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں سے، ہمیں ہماری بیویوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کو دیکھ کر آدمی کا دل باغ باغ ہو جائے، جس کو دیکھ کر ہی آدمی خوش ہوتا رہے، اس کو بولنے کی اور کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو، اتنا اچھا انسان ہو کہ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنی چاہیے۔ پھر آنکھوں کی یہ ٹھنڈک اولاد بنتی کیسے ہے؟ تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ لقمہ حلال ہے، وہ لقمہ حلال ہے۔ حالانکہ معاملہ تھوڑا سا یہاں الجھ جاتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ کے سورس آف انکم جو جائز ہیں، حلال ہیں، وہ تھوڑے ہیں، وہ محدود ہیں، اور حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے عام طور سے۔ اور جو اولاد کی خواہشات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آپ کے اڑوس میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی آمدن بہت زیادہ ہے، اس کے سورس بھی کئی زیادہ ہیں، اچھے برے کئی سارے سورس ہیں اس کے اندر، حلال حرام کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ تو ان کو دیکھ کر اسی معاشرے میں رہتے ہوئے تھوڑے پر گزر کرنا یہ بڑا کام ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی شادی میں آپ کے بچے بھی جائیں گے، آپ کی بیوی بھی جائے گی، لیکن ان کا سوٹ جو ہے وہ 1000 والا ہوگا، اور جو اس کی درانی ہوگی، جٹھانی ہوگی یا دائیں بائیں ہوگی، اس کا سوٹ 5000 والا ہوگا۔ تو اس کے دل میں تو ایک بات آئے گی، اور آپ کے دل میں بھی آئے گی، لیکن اس موقع پر اپنے دل گردے کو تھامنا ہوتا ہے انسان نے۔ یہ آزمائش کا موقع ہوتا ہے، یہ پھسلن کا موقع ہوتا ہے، یہاں آدمی کا قدم ڈگمگا جاتا ہے۔ بچہ اس کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے کہہ رہا ہے ابا مجھے یہ چیز لا دو، اور وہ جب اپنی جیب میں دیکھتا ہے تو گنجائش نہیں پاتا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سارے کر رہے ہیں تو بھی کر لے۔ تو
تو ایسے موقع پر اولاد کی خواہش پوری کرنا مال حرام سے یہ ایسے ہے جیسے سلو پوائزننگ کرنا ان کے ساتھ، شوگر کوٹڈ زہر دے دینا ان کو اور پھر اپنے آپ کو بھی لاخر دینا، کیونکہ اولاد کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو تھامنا ہوتا ہے. اگر کچھ زیادہ مشکل پیش آئے، شیطان جو ہے وہ ورغلائے، تو اسے کہہ دو کہ جہاں صحابہ اکرام گئے ہیں، جہاں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز گئے ہیں، میں بھی وہیں ہوں، میں اسی فہرست میں رہنا چاہتا ہوں. میں فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد اس فہرست میں نہیں آنا چاہتا کہ دنیا تو میں مزے کی گزار لوں لیکن دنیا میں جوتے پڑنے بھی شروع ہو جائیں. اس لیے کہ جو آدمی اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے اس کی اولاد اس کو دنیا میں سکھ نہیں دیتی ہے، دنیا میں سکھ نہیں دیتی اس کو، اور قبر پر جا کر وہ کب اس کے لیے فاتحہ پڑھے گی؟ وہ تو دنیا میں چاہتی ہے کہ مرے بڈھا سر سے اترے، جان ختم ہو، تو قبر پہ جا کے کیا کرے گا کیونکہ جان چھوٹی. تو اس لیے اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلانے کی کوشش کریں، حرام نہ کھلائیں. حرام آج کل دو قسم کا چل رہا ہے. ایک حرام وہ ہے جو سورس آف انکم غلط ہونے سے حرام ہو جاتا ہے، یعنی 1000 روپے کا نوٹ 1000 روپے کا ہے. بینک دولت آف پاکستان نے 2 نوٹ نکالے ہیں، ایک آپ نے خون پسینے کی کمائی سے لیا ہے اور ایک آپ نے لیا ہے انڈر دا ٹیبل، فائل کے اندر رکھ کر آیا آپ کے پاس، ایک آپ کو تنخواہ کے طور پہ ملا ہے. تو نوٹ تو دونوں ایک جیسا ہی ہیں لیکن اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک حرام کی صورت یہ ہوتی ہے، دیکھنے والا کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ نوٹ کیا ہے، حرام ہے حلال ہے، لیکن یہ اثر رکھے گا، یہ اثر رکھے گا. جیسے ایک روٹی میں زہر ملا ہوا ہو، ایک روٹی بالکل نارمل ہو، دسترخوان پہ دونوں روٹیاں رکھ دی جائیں تو کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے، لیکن نتیجے میں امتیاز ہو جائے گا. یہ روٹی آپ کے لیے زندگی کا سامان پیدا کرے گی اور یہ روٹی آپ کے لیے موت کا سامان پیدا کرے گی. تو حلال کھانے سے انسان کی ایمان کی زندگی زندہ ہوتی ہے، حیا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جذبہ جو ہے وہ ادب پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ سے شرم پیدا ہوتی ہے. اور حرام کھانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے الٹ ہو جاتا ہے، ایمان کی اہمیت نکل جاتی ہے، اچھے اعمال کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے. تو حرام کا ایک سورس تو یہ ہوا. اس سورس میں آپ کہہ سکتے ہیں سود سب سے بڑی چیز ہے، جوا ہے، گیمبلنگ اور رشوت ہے. یعنی ہر وہ کام کہ جو آپ کی قانونی یا اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس سے چارجز طلب کر رہے ہیں تو یہ رشوت ہے. ایک فائل کو آپ کا سائن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مٹھائی کھلا، کوئی جیب گرم کر، کوئی عید لا، تو یہ رشوت ہے. رشوت ہے اور جوا ہے اور تاجر حضرات کے لیے ملاوٹ ہے. ایک چیز جو ہے خالص اگر دی جائے تو منافع کم ہے. اب اولاد کے تقاضے کچھ زیادہ ہیں، بیوی کے تقاضے کچھ زیادہ ہیں، اور مکان بھی ہم نے پلاٹ کی قسطیں بھی دینی ہیں، فلاں سوسائٹی میں پلاٹ لیا ہوا ہے تو وہ تو جتنا کچھ ہم کما رہے ہیں اس سے نہیں پورا ہوگا. لہذا کوشش کیا ہے کہ 2 نمبر چیز ڈال دو مارکیٹ میں لا کر اور پیس جو ہے کچھ نکال لیا کرو. شیطان ایسا ظالم ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے آدمی کا ایمان داؤ پہ لگا دیتا ہے اور وہ حرام مال لے آتا ہے، بچوں کو حرام لا کے کھلا دیتا ہے. تو ملاوٹ، جھوٹ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی ذریعہ آمدن کو خراب کرتی ہے. دکھایا کچھ دیا کچھ. حتیٰ کہ ریڑھی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس سے باز نہیں آتا. حالانکہ تھوڑا سا دماغ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ سارا دل کا ہوتا ہے انسان کا. وہ سمجھا لے کہ بھائی یہ چیز سامنے رکھی، گاہک کو کہتے آپ خود دیکھ لو، بھال لو، یہ ریٹ ہے اس کا، یہ داغی چیز ہے یہ الگ میں نے رکھ دی، اس کا یہ ریٹ ہے، یہ صاف ستھری چیز ہے یہ الگ رکھ دی، اس کا یہ ریٹ ہے، یہ بڑا پیس ہے اس کا یہ ریٹ ہے، چھوٹا پیس ہے اس کا یہ ریٹ ہے، یہ مکس ہے اس کا یہ ریٹ ہے. بہت واضح سی بات ہے، لیکن نہیں، شیطان اس کو یہ ورغلائے گا کہ سامنے چیز عمدہ رکھ
پیچھے چھپا کے رکھ، اور اوپر لائٹ اس رنگ کی لگا کہ جس سے گاہک کو یہ لگے کہ یہ چیز پکی ہوئی ہے، تیار ہے، اور جب گھر میں لے کے جائے تو کچی ہو۔ یہ سب حرام کمانے کے ذریعے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے انسان کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گاہک کو پھٹی لگا دی ہے، نہیں، گاہک کو پھٹی نہیں، کہ تجھے خود پھٹا لگ گیا ہے، تیرا جو حلال کا تھیلا ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے گاہک کیا ہوگا؟ وہ 2 دانے خراب نکل آئیں گے، وہ تمہیں 2 صلوات سنا کر ان کو سائڈ پہ کرے گا، 10 کھا لے گا، اس کو اللہ اور دے دے گا کہیں سے، لیکن تو نے اپنی جیب میں حرام ڈال لیا، اب تو اس کو بھگتے گا، اولاد کو کھلائے گا تو وہاں سے بھگتے گا۔ تو ایک حرام کے ذریعے تو یہ ہیں جو تاجر بھی کر رہے ہیں، ملازمت میں بھی آ جاتے ہیں، شیطان ہر جگہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہر جگہ ہے، جنت کا راستہ بھی ہر راستے کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے، جہنم کا راستہ بھی ہر راستے کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے۔ آدمی کاروبار کو جنت بھی بنا سکتا ہے، سچ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خدا خوفی کے جذبے کے ساتھ، اور اپنے کاروبار کو شام کو جہنم بھی کما کے واپس لا سکتا ہے۔ یہ تو آدمی کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے کھول دیے، دونوں طریقے سے فرمایا ہم دیں گے، جو جہنم کا ایندھن لینا چاہتا ہے اسے بھی ہم دیں گے، جو جنت کا سامان لینا چاہتا ہے اسے بھی ہم دیں گے۔ ایک سورس تو یہ ہے۔ دوسرا جو حرام کا سورس ہے آج کل، وہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ کھانے پینے کی چیزیں اس وقت جو بالخصوص امپورٹ ہو رہی ہیں باہر سے، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں یا اور ذرائع ہو گئے، استعمال کی چیزیں، بعض دفعہ خنزیر کے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں، خنزیر کا چمڑا شامل ہوتا ہے۔ جوتی اٹلی کی بڑی بہترین میں نے لی ہے اور اتنے ہزار کی ہے، بڑا فخر سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کا جو چمڑا ہے وہ خنزیر کا بنا ہوا ہو۔ پاکٹ کے لیے اندر جو ہوتا ہے بٹوا ہوتا ہے انسان کا، وہ بعض دفعہ خنزیر کا ہوتا ہے۔ جیکٹ خنزیر کی ہوتی ہے، کئی جو ہے وہ ہفتے بلکہ مہینے بلکہ سال لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ حالانکہ خنزیر اپنے پاؤں کے کھر سے لے کر سر کے بال تک اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہے، نہ زندہ ہونے کی حالت میں نہ مردہ ہونے کی حالت میں، چاہے اس کو ذبح کر دیں، چاہے اس کے اوپر پورا قرآن پڑھ دیں، لیکن خنزیر حلال نہیں ہو سکتا، پاک بھی نہیں ہوتا، وہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اور ہمارے نزدیک وہ جتنا حرام ہے، جن ممالک سے ہمارے ہاں چیزیں امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، چائنا ہو گیا اور جگہ ہو گئی، ان کے نزدیک وہ اتنے ہی ارغب الاشیاء ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر فوائد ہیں۔ انڈسٹری کے اندر بتاتے ہیں کہ خنزیر کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں جانے دیتے یہ لوگ، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ، تجار کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حلال مال لائیں، بلکہ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ کریں نہیں، اپنے ملک کا جو ذریعہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، دولت ہے، زر مبادلہ ہے، وہ امپورٹ کے راستے سے ہم باہر بھیج دیتے ہیں سارا، اور ضرورت کی خاص چیز نہیں ہوتی، وہ چیزیں یہاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، صرف چسکا ہے، صرف خوش نمائی ہے اور اسراف ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مجھے دیسی بھی مل سکتی ہے، ملکی بھی مل سکتی ہے، لیکن میں امپورٹڈ کی اس لیے ترجیح دوں گا کہ اسٹیٹس سمبل ہے، لوگ کہیں گے واہ واہ واہ، اس نے تو فلاں ملک کی جو ہے نا وہ جوتا پہنا ہوا ہے۔ تو یہ محض اتنے سے خواہش کے لیے، اتنے جذبے کے لیے ملکی سرمایہ سارا باہر پھینک دیتے ہیں، اور یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس لیے حلال حرام کی بھی تمیز کھانے پینے کی چیزوں میں، چاکلیٹوں میں، ٹافیوں میں، بسکٹوں میں، اور اس طرح کی جو چیزیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں وہ مشکوک ہی ہوتی ہیں، ان پر کویسچن مارک ہوتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس چیز کی تحقیق کیے بغیر اپنی اولاد کو نہیں کھلانا چاہیے۔ تو اولاد کو حلال کھلانا چاہیے۔ حلال سے مراد یہ والا حلال بھی ہے کہ جائز چیزیں کھلائیں، اور حلال سورس آف انکم جو ہیں ان سے آنے والا پیسہ وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اولاد کو حلال کھلائیں گے انشاءاللہ اس آدمی کی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔